بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت فلسطین پوری دنیا میں ایک ہی موضوع ہے۔ پوری دنیا فلسطین کے مظلوموں کی بات کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جو اسرائیل پہنچے تھے، پھر وہ اردن پہنچے، وہاں سے سعودی عرب پہنچے ہیں، اور اب وہ امارات سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سعودیہ سے اور دیگر عرب ممالک سے حماس کا نام لے کر کسی بھی قسم کی مذمت جو ہے وہ نہیں کروا سکے۔ سب کا موقف ایک ہے، اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب اسلامی ممالک ایک دو کے علاوہ سب اس بات پر متفق ہے کہ جو طوفان الاقصی ہوا اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ سعودی عرب کی جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی تھی، جو پہلا بیان آیا تھا، اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی۔ پاکستان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر مظلوم فلسطینیوں کو حق دے دیا جاتا اور مظلوم فلسطینیوں کے حق کو غصب نہ کیا جاتا، ان پہ ظلم و ستم نہ کیا جاتا، الاقصی کی توہین نہ کی جاتی، الاقصی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے اوپر فائرنگیں اور جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہونا اور مسجد کی تعظیم جو ہے اس کی بے حرمتی تعظیم کو خراب کرنا، اس کی عظمت سے کھیلنا، یہ نہ کیا جاتا تو ممکن ہے آج یہ صورتحال نہ ہوتی، وہ صورتحال اس سے مختلف ہوتی۔ 16 سال سے غزہ جیل بنا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں اسرائیلی فورسز کی اجازت کے بغیر جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ یہ تو پورے فلسطین کا ہی حال ہے، لیکن غزہ محصور ہیں غزہ میں رہنے والے۔ اور اب ایک ہفتے سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہسپتالوں کو، اقوام متحدہ کے ادارے تک جو ہے اس کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ عالمی دنیا اس کے اوپر اپنے تحفظات کا تو اظہار کر رہی ہے، لیکن جو عملی طور پر اس کو روکنا ہے اس کی طرف ابھی کوئی ایسا لائحہ عمل سامنے نہیں آ رہا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کل ریاض میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان سے ملاقات کے بعد یہ کہا کہ ہم بے گناہوں کا جو قتل ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس بحران کے حل کے لیے مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ اس بحران کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام۔ اس کے علاوہ اس بحران کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ ہم سب الاقصی جانا چاہتے ہیں، ہم سب الاقصی میں 2 نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل کی وجہ سے کہ ہمیں اسرائیل کا ویزا لینا پڑے گا، اسرائیل سے چٹ لینی پڑے گی، مسلمان اپنے مقدس مقامات پہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ یہ صورتحال تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، پھر ان کے گھروں پہ قبضہ کیا، پھر ان کی معیشت پہ قبضہ کیا، اور اب ان کو در بدر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اہل غزہ خالی کر دیں، اہل غزہ نے غزہ خالی نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ اہل غزہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ہماری دھرتی کے ساتھ ہے، ہم اپنی دھرتی کے ساتھ جئیں گے، اپنی دھرتی کے ساتھ مریں گے، یہ ہماری سرزمین ہے، کسی غاصب کو اس پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔
اس ایک ہفتے میں 2200 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے اور تقریباً 8000 سے اوپر جو ہے وہ زخمی ہیں. پانی، بجلی، خوراک سب بند کر دی گئی. لیکن یہ اہل فلسطین کے لیے پہلی بار نہیں ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. وہ 75 سالوں سے یہ سب برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، تو جواب میں کسی فلسطینی نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہر چند سال بعد ہوتا ہے. بلڈنگیں بن جائیں گی، لیکن اس بار فلسطینیوں نے جو کیا ہے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ آزادی کی تحریکیں تشدد سے، جیلوں سے، نظر بندیوں سے ختم نہیں ہوتی. بلا شبہ کوئی بھی جنگ کا حامی نہیں ہے، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ جوان بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلیں گے، جب آپ ماؤں کے سروں سے دوپٹے کھینچیں گے، جب آپ معصوم لوگوں کو قتل کریں گے، جب آپ نوجوانوں کو جیلوں میں بغیر گناہ کے ڈالیں گے اور انہیں وہ اذیتیں دیں گے کہ الامان والحفیظ، پھر ایک رد عمل آئے گا، اور وہ رد عمل اس وقت فلسطین میں ہے. ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے. غزہ کے لوگوں کی امداد کے لیے سعودی عرب، مصر، اردن، ترکی، قطر اور اب چائنا نے بھی کہا ہے، متحرک ہو چکے ہیں. مصر اور ترکی کی امداد تو بارڈر کے اوپر کھڑی ہے، جس میں غذائی امداد ہے، دوائیں ہیں، جس کو اسرائیلی روکے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے بڑی امید ہے کہ راستہ کھلے گا اور مظلوموں کی داد رسی ہوگی. ان سارے حالات میں ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ اپنے اتحاد کو برقرار نہیں رکھتے، آپ اپنے داخلی استحکام کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ اپنی دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے، آپ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. کاش اہل فلسطین نے ایک مضبوط فوج بنائی ہوتی، اپنے آپ کو جس وقت یہودی ان سے زمینیں خرید رہے تھے، اس وقت زمینیں بیچنے کی بجائے یہ سوچا ہوتا اور اس وقت شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ زمینیں مت بیچو، آپ کو جو پیسے چاہیے وہ آپ ہم سے لے لیں. لیکن چند لوگوں کی غلطی نے تمام فلسطینیوں کو اسرائیل کا یرغمال بنا دیا. آج بھی اس ظلم و ستم کے خلاف کچھ لوگ امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. امت انشاءاللہ تقسیم نہیں ہوگی. ہمیں خوشی ہے کہ ایک موقف ہے اس وقت پوری امت کا، ماسوائے 2-4 ممالک کے. وہ غزہ سے فلسطینیوں کی ہجرت کے بھی خلاف ہیں، بے دخلی کے بھی خلاف ہیں، وہ اسرائیل کے ظلم و ستم اور تشدد کے بھی خلاف ہیں، وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑے ہیں. دنیا اسلام کے یہ سب ممالک اس وقت مملکت سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، قطر، ایران،
ایک موقف لے کے کھڑے ہیں کہ اب اس معاملے کا حل ہو جانا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کا معاملہ حل ہو. اور اگر اب بھی امت کسی مصلحت کا شکار ہو گئی تو پھر منزل دور ہو جائے گی، گم نہیں ہوگی انشاءاللہ. وقت لگے گا، دوبارہ محنت کرنی پڑے گی. اس لیے اسی طرح جو اسلامی تعاون تنظیم OIC ہے، اس کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی بدھ کے روز بلایا گیا ہے. امت بڑی امید کے ساتھ یہ بات دیکھ رہی ہے کہ اس اجلاس سے بھی ایک قوی اور باعمل لائعمل دنیا کے سامنے آئے. اگر امریکہ اسرائیل کی تائید میں ہے تو روس بہت کھلے انداز میں فلسطینیوں کی تائید میں ہے. چین واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. کئی یورپی ممالک بھی اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہندوستان جو پہلے دن سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کی آزاد علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، لیکن کشمیریوں کو وہ یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے. ناظرین، کچھ کام ہمارے ہیں اور حتمی کام تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. جو کام ہمارے ہیں ان میں ایک کام دعا بھی ہے، اور ان میں ایک کام اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی ہے. مدد کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں کو امداد آپ دیں جو معتبر ہوں. ہر کسی کو فلسطینیوں کے لیے امداد مت دے. یا پاکستان میں فلسطین کا سفارت خانہ ہے، اور تیسرا کہ حکومت پاکستان کوئی ایسا اکاؤنٹ کھول دے، ایسا راستہ بنا دے، وہ ہے. یہ تین ہی چیزیں ہیں. فی الوقت الخدمت ہے، کچھ اور ادارے ہیں کراچی میں ایک دو جو معتبر ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ معتبر پاکستان میں فلسطین کا سفارت خانہ ہے. دعا آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. ہم سب اللہ رب العزت کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک الملک، اے عظیم قدرت رکھنے والے رب، ان مظلوم، مقہور، مجبور فلسطینیوں کے لیے اپنے فرشتوں کو، روح القدس کو ان کی مدد کے لیے اتار دے. ان کے پاس وسائل کم ہیں، لیکن اے اللہ، آپ تو بہت طاقت والے ہیں، آپ بہت عظمت والے ہیں، آپ بہت عزت والے ہیں. آپ مہربانی کر دیجیے، ہماری خطاؤں، ہمارے گناہوں، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجیے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کے پیارے نبی کی امت ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والی امت ہے، آپ کے نام پہ جانیں قربان کرنے والی امت ہے. اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے. یا اللہ، ان فلسطینیوں کے لیے اپنا غیب کے خزانوں سے مدد اتار دے. یہی میری گزارش ہے، یہی میری عرض ہے کہ آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ممکن ہو،
جس طرح ممکن ہو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.